بزم تصورات سجی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ یہ تھے قاری صلاح الدین المعروفی صاحب، جو سامعین کو نعت نبی پاک سنا کر ان پر محبت اور عقیدت کے لالا و پھول نچاور کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد استاد الحدیث، استاد العلماء، امام و خطیب جامع مسجد نور حضرت مولانا طاہرین صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنا ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى، أحمده وسبحانه فهو الذي أجر على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا، فهو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا شبيه له، ولا كفء ولا مثل ولا نظير له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل قدر، ذی وقار، میرے استاد محترم ضلع غربی جمعیت علماء اسلام کی امیر حضرت مولانا عمر صادق صاحب اور ان کے رفیق خاص ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب، نوجوان عالم دین، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، اور قاری القراء المقری الموقر حضرت قاری نذیر احمد مالکی صاحب، اور اسٹیج پر موجود قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، پنڈال میں موجود میرے انتہائی اس چمن کے پھولوں کی طرح طالب علموں اور میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اصل بیان تو حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ میں چند کلمات آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ من حیث مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور تمام کتابوں سے افضل اور بہترین کتاب ہے، اور کسی مسلمان سے قرآن عظیم کی فضیلت اور عظمت مخفی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے آج تک اس بات کی، اس حیثیت سے کہ ہم والدین ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ان بچوں کے لیے کسی ایسے ادارے کا انتخاب کیا ہے کہ جس ادارے میں
ہم 100% یہ مطمئن ہوں کہ یہاں پر میرا بچہ 100% صحیح قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کی تربیت ہوگی اور وہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اگر آج تک ہم نے اس حوالے سے کوشش نہیں کی ہے اور اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے تو آج ان بچوں کی تلاوتیں سن کر، ان بچوں کی تقریریں سن کر، ان بچوں کے اس ماحول کو دیکھ کر آپ یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسی ادارے میں لانا ہے اور ہم نے اسی ادارے میں لا کر اپنے بچوں کو 100% صحیح قرآن کا حافظ بنانا ہے، قرآن کا قاری بنانا ہے، قرآن کا عالم بنانا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس علاقے میں، جو برسوں سے ہم یہ کمی محسوس کر رہے تھے کہ یہاں ایک ایسا ادارہ ہو کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر ہم مطمئن ہو جائیں کہ آج ہمارا یہ بچہ میں نے اس ادارے میں بھیجا ہے اور اب میں مطمئن ہوں کہ اب یہ قرآن یاد کرے گا تو پھر ان کو قرآن یاد ہوگا اور مثالی طور پر یاد ہوگا۔ اس ادارے کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ چند برس سے اس ادارے کے اندر وہی معیاری کام شروع ہوا جس کے ثمرات اور جن کے پھل آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی ہم اس ادارے کی طرف رخ نہیں کریں گے، یہاں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے اور یہاں کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث محرومی ہوگی۔ آپ نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر تشریف لائے اور قرآن کی شمع روشن کی، لیکن جب پہلی مرتبہ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور نبی علیہ السلام اور قرآن کی ناقدری کی تو نبی علیہ السلام قرآن سمیت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ قرآن نے اس کی مثال بیان کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی اور اس آدمی کی جس نے آگ اور شمع روشن کی اور اس کے ارد گرد سارے مقامات روشن ہو گئے، لیکن جب لوگوں نے ناقدری کی تو وہ اندھیرے میں رہ گئے اور روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی طرف منتقل کیا۔ آج اگر ہم اس ادارے کی قدر نہیں کریں گے تو یقیناً ہم قرآن عظیم کی اس آیت کا مصداق بنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا، یہ ادارہ اور ترقی کرے گا۔ ہم نے اگر قدر کی اور ادارے کی ترقی ہماری قدر کرنے اور نہ کرنے سے کچھ کم نہیں ہوگا، لیکن ہو گئے کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے اگلے جملے کا مصداق بنیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے اس نعمت کی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نعمت چھین لوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو نعمت کا چھن جانا یہ تو یقینی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن نعمت کے چھن جانے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے اور وہ عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ انسانوں کا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انسان کی اچھائیاں تو ہمارے سامنے، ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی اچھائیاں ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے
سنتے اور ان کے ساتھ رہتے، جب ہم ان کے احسانات کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم کہاں سے ادا کر سکیں گے؟ یہ انسانوں کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں گے۔ اس لیے اس ادارے کی قدر کیجئے، اور اس ادارے میں جو محنت ہو رہی ہے سال بھر، جو میں مولانا عبدالوہاب صاحب کو دیکھتا ہوں، جو کراچی کے اندر بلکہ ملک بھر کے اندر جہاں اچھے ادارے ہیں، جہاں اچھے قاری ہیں، جہاں ان کو پتہ ملتا ہے کہ یہاں پر قرآن کی تعلیم کا طریقہ کار اور بہترین طریقہ کار کیا ہے، یہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کے قراء کو لاتے ہیں، یہاں اپنے قراء کے ساتھ ان کی میٹنگیں کرتے ہیں، اجلاسات کرتے ہیں، اور وہاں سے ان اچھے طریقوں کو لے کر آپ کی اولاد کی طرف اس اچھی تعلیم کو منتقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی محنتوں کی قدر کریں اور ان کا شکر ادا کرے، اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجے، اور اس ادارے کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور اپنی خدمات بھی اس کے لیے پیش کریں۔ ترقی تو کرتا چلا جائے گا، دین تو آیا ہے غلبے کے لیے، دین مغلوب ہونے کے لیے آیا نہیں، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے تو اس دین کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے۔ اس دین نے غالب ہونا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے کہ اس غلبے میں وہ اس کا حصہ دار رہا، اور اس میں اس نے اپنا حصہ ملایا۔ وہ جس حیثیت سے میں حصہ ملائے، اپنی اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، اوقات کی صورت میں، اور بعض خوش قسمت ایسے بھی ہے کہ اللہ نے ان کو مال کی دولت سے بھی نوازا ہے، اولاد کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور خدمات کی دولت سے بھی نوازا ہے، تو وہ اپنی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں اس پر صرف کر دیں، اور اس ادارے کو مزید روب ترقی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم یہی التماس کرتے ہیں، اور انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو ختم بھی کروں گا۔ آخر میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا ترجمہ کر کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من انفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تو نفع پہنچانا صرف دنیاوی نہیں ہے، بلکہ اخروی نفع پہنچانا دنیاوی نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اخروی نفع ہے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ترقی میں حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔